الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جمعہ، معزز سامعین حضرات، اللہ رب العالمین کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے، جس پر ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کا دن مرحمت فرمایا، یہاں بیٹھنے کی توفیق بخشی، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی ان عبادتوں کو قبول فرما لے اور انہی عبادتوں کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ جمعے کے اس مختصر سے خطبے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ جو چیز مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کتاب و سنت کے دائرے میں، شریعت کے دائرے میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ محبت رسول کا معیار کیا ہے۔ شریعت اگر یہ کہتی ہے کہ ہمیں اسلام سے محبت ہونی چاہیے، شریعت اگر یہ کہتی ہے کہ ہمیں رسول سے محبت ہونی چاہیے،
تو شریعت ہمیں اس کا طریقہ بھی بتاتی ہے۔ شریعت اگر یہ کہتی ہے کہ اپنی ماں سے محبت کرو، اپنے باپ سے محبت کرو، تو شریعت یہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ماں باپ سے کیسے محبت کی جائے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑا مقام و درجہ اگر کسی کا ہے تو وہ والدین کا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ عبادت تو صرف اللہ کی ہوگی، لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک اس کے بعد۔ لیکن حسن سلوک کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اپنے ماں باپ کے پیر چھو لیں؟ کیا ہم ان کو سجدہ کریں؟ کیا ہم ان کے سامنے گڑ گڑائیں اور اس طریقے سے ان سے حاجتیں اور منتیں کریں جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے؟ شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ والدین کے ساتھ کس طریقے سے محبت ہونی چاہیے اور کن باتوں میں ان کی فرما برداری کی جائے گی، اطاعت کی جائے گی، اور کن باتوں میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ شریعت نے ہمیں یہ بھی بتایا۔ رسول سے محبت کی ایک کسوٹی ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اور پھر آگے ایک لمبی سی آیت ہے یہ، جس کے ٹکڑے پر پہنچ کر میں نے اس کو آگے ہم نہیں لے گئے۔ اے نبی کہہ دو، اے نبی فرما دو کہ ان کان آباؤکم، اگر تمہیں تمہارے آباء و اجداد دونوں ہیں، باپ دادا اس آیت میں شامل ہیں۔ ان کان آباؤکم، کہہ دو کہ اگر تمہیں تمہارے باپ دادا، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہیں تمہاری اولادیں، بیٹا بیٹی سب شامل ہیں، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہیں تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہیں تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہیں تمہارا خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال و دولت جس کو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، بڑی محنت سے کما کما کر پونجی اکٹھی کی ہے، وہ تمہارا مال و دولت۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری وہ تجارت، تمہارا وہ بزنس جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے۔ کسان اناج بوتا ہے لیکن ڈرتا ہے کہیں بارش نہ ہو جائے اور کہیں ہماری فصل برباد نہ ہو جائے۔ ہم نے آپ نے جو بھی چیز بڑی محنت سے کما کر تیار کی ہے، ڈر لگتا ہے کہیں اس کے ٹھکانے لگنے سے پہلے برباد نہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی کی طرف اشارہ کیا، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تمہارا وہ بزنس، تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ہر وقت خوف ستاتا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ مکان، تمہاری وہ بلڈنگیں جس میں تم رہتے ہو اور داد عیش لے رہے ہو، تمہارے وہ خوبصورت اور عالی شان مکانات جس میں تم رہتے ہو۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اتنی چیزیں گنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ پسند ہیں، ان چیزوں سے اگر تمہیں زیادہ پیار و محبت ہے، اللہ سے زیادہ اور اس کے رسول سے زیادہ اگر یہ تمام چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں،
وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے میں، اس سے زیادہ اگر یہ ساری چیزیں تمہیں پسند ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو اللہ رب العالمین کی طرف سے آ جانے والے کسی عذاب کا، اللہ کے کسی حکم کا جو تمہیں چوپٹ کر دے، جو تمہیں تحقیق کر دے، جو تمہیں تباہ و برباد کر دے، اللہ کے کسی کی طرف سے آ جانے والی کسی ناگہانی آفت کا انتظار کرو۔ فَتَرَبَّصُوا، امر کے ساتھ کہا، یہ نہیں کہا کہ ان چیزوں سے محبت نہیں ہونی چاہیے، ہونی چاہیے، لیکن زیادہ کس سے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ آپ کے پڑوس میں کسی آدمی کا بیٹا بیمار ہے، آپ کو خبر لگی، آپ ہاسپٹل میں چلے گئے اس کو دیکھنے کے لیے، آپ کیا کریں گے اس کے لیے؟ بھائی جس چیز کی ضرورت ہے آپ وہ کریں گے، آدھا گھنٹہ اس کے ساتھ رہ لیں گے، 1 گھنٹے کا وقت بتا دیں گے، 2-4 ہزار 5 ہزار روپے سے آپ اس کی مدد کر دیں گے۔ لیکن اگر اس کی جگہ پر آپ کا اپنا بیٹا بیمار ہے تو آپ کاروبار بھی چھوڑیں گے، بزنس بھی چھوڑیں گے، گھر بھی چھوڑیں گے، وقت بھی دیں گے، پیسہ آپ پانی کی طرح بہائیں گے، وہاں 24 گھنٹے بیٹھے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس پڑوسی کے بچے سے بھی محبت ہے اور اپنے بچے سے بھی آپ کو محبت ہے، لیکن زیادہ محبت آپ کو اپنی اولاد سے ہے، اپنے لخت جگر سے ہے، اس لیے آپ اس کو زیادہ وقت دیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے آباء و اجداد سے محبت نہ کرو، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اپنی اولاد سے محبت نہ کرو، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اپنے بھائیوں سے اور اپنی بیویوں سے اور اپنے خاندان سے محبت نہ کرو۔ اللہ نے یہ کہا اے نبی کہہ دو اگر تمہیں تمہارے آباء و اجداد، تمہیں تمہاری اولادیں، تمہیں تمہارے بھائی، تمہیں تمہاری بیویاں، تمہیں تمہارا خاندان اور تمہیں تمہارا وہ بزنس جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارا وہ مال جس کو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، اور تمہاری وہ بلڈنگیں جس میں تم رہتے ہو، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اگر تمہیں زیادہ پسند ہیں، زیادہ محبوب ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اگر یہ تمہیں پیاری ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے کسی آ جانے والی کسی مصیبت کا انتظار کرو۔ اگر یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں تو پیاری ہونا چاہیے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں۔ مطلب بالکل صاف ہے، اگر قربانی دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو آپ اپنے ماں باپ کی قربانی دے دو، اپنی اولاد کی قربانی دے دو، اپنے بھائی بہنوں بیویوں کی قربانی دے دو، اپنے مال کی قربانی دے دو، اپنی تجارت کی قربانی دے دو، اپنے مکانات کی قربانی دے دو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی قربانی نہیں دی جا سکتی ہے۔ یہ مطلب ایسا ہے۔ کسی نے آپ کو پکڑ لیا اور کہا کہ یہ سونے کی گھڑی پہنے ہو، ہاں یہ دو مجھے، ورنہ میں تمہیں چاقو سے مار دوں گا، یہ چھری میرے ہاتھ میں ہے۔ ہاتھ بھی محبوب ہے اور گھڑی بھی بڑی قیمتی ہے، آپ گھڑی بھی نہیں دینا چاہتے اور ہاتھ بھی نہیں کٹانا چاہتے، لیکن اس نے چھری نکال لی، آپ کو چاروں طرف سے پکڑ لیا گیا اور کہا گیا کہ سیدھے شرافت کے ساتھ یا تو گھڑی دے دو نہیں تو ہاتھ کاٹ دیں گے۔ اب ان دونوں پسندیدہ چیزوں میں زیادہ محبوب چیز کیا ہے آپ کی نظر میں؟ آپ کس چیز کی قربانی دینا پسند کریں گے؟ اگر آپ گھڑی دے دیتے ہیں تو ہاتھ بچ جاتا ہے، اور گھڑی کے بچانے کے چکر میں اگر آپ نے ہاتھ کٹا دیا تو ہاتھ بھی جا رہا اور گھڑی بھی جا رہی ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو ہاتھ کو بھی پسند کر رہا ہے اور گھڑی بھی پسند کر رہا ہے، لیکن یہاں نوبت آ گئی کسی ایک چیز کی قربانی دینے کی تو عقل مند انسان وہ ہے جو گھڑی کی قربانی دے دے، انسانیت سے نکال کر شرافت سے لو بھائی یہ لے جاؤ، ہاتھ سلامت رہے گا تو ہم گھڑیاں پھر کما لیں گے، پیسہ کمائیں گے، گھڑی ہمیں پھر مل جائے گی، ہم پھر محنت کریں گے، گھڑی کو ہم پھر خرید لیں گے، جب ہاتھ ہی نہیں رہے گا تو ہم کمائیں گے کیا؟ عقل مند انسان وہ ہے جو گھڑی دے کر اپنا ہاتھ بچا لے، لیکن وہی چور وہی اچک کے اگر آپ سے یہ کہیں کہ اپنا ہاتھ کٹاؤ نہیں تو ہم یہ چاقو تمہاری گردن پہ مار دیں گے، ہم تمہاری جان لے لیں گے۔ یہاں آپ کو ہاتھ یا جان میں سے کسی ایک کی قربانی دینا پڑ رہی ہے،
بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایسے میں عقل مند انسان وہ ہے جو ہاتھ کٹا لے اور اپنی جان بچا لے، کیونکہ ہاتھ کٹ گیا اور جان بچ گئی تو کم سے کم اپنی بیوی بچوں کے سامنے تو رہیں گے، ہماری اولاد کم سے کم ہمارے سامنے تو رہے گی، ہم زندہ تو رہیں گے۔ یہاں عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ہاتھ کی قربانی دے دے، یعنی ہاتھ بھی پیارا جان بھی پیاری، لیکن ایک چیز کی قربانی دینا پڑ رہی ہے تو ہاتھ کی قربانی دے دو، جان زیادہ قیمتی ہے۔ گھڑی کی قربانی دے دو، ہاتھ بچا لو کیونکہ ہاتھ زیادہ قیمتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور آپ کے والدین کی محبت جب ٹکرا جائے اور کسی ایک چیز کی قربانی دینا پڑ رہی ہو تو عقل مندی یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کی، اپنے آباء و اجداد کی، اپنی اولاد کی، اپنی بیوی بچوں کی، اپنے بھائی کی، اپنے گھر کی، مکان کی، تجارت کی، بزنس کی، ان چیزوں کی قربانی دے دے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو قربان نہ کرے۔ قرآن نے یہی بات کہی، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اگر والدین کی، آباء و اجداد کی، گھر و مکان کی، بزنس کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ اگر ہمارے اور آپ کے دلوں میں پیدا ہو گئی تو پھر انتظار کرو اللہ رب العالمین کی طرف سے آ جانے والی کسی مصیبت کا۔ کون کہے گا کہ اس آیت سے اس آیت کے آ جانے کے بعد کوئی آدمی رسول سے محبت نہ کرے؟ کیا رسول کی محبت کا مطلب یہی ہے جو ہم سال میں ایک بار انجام دے لیتے ہیں؟ اور آپ انسانیت کے ناطے سے دیکھیے گا، تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے کہ جائز اور ناجائز کیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے کہ قرآن کیا کہتی ہے اور حدیث کیا کہتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے کہ قرآن کیا کہہ رہا، تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے دل سے فیصلہ کر کے بتائیے کہ آج کل جس طریقے سے جشن منایا جا رہا محبت رسول کی آڑ میں، کیا آپ کی عقل اس کو دیکھ کر کہتی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کرتے ہیں؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کریں گے؟ ایسا ہی جشن منایا جا رہا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لے گئے، یہودی جشن منا رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہودیو تم کیسا جشن منا رہے ہو آج کے دن؟ تو انہوں نے کہا کہ آج کے دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی، آج کے دن ہمارے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، اس خوشی میں آج ہم جشن منا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے حقدار ہم زیادہ ہیں جشن میں شریک ہونے کے، کیونکہ موسیٰ ہمارے بھائی ہیں، لہٰذا ہم جشن منائیں گے۔ پھر جشن کی جو شکل بتائی تھی اللہ کے نبی نے وہ یہ بتائی تھی کہ ہم ان سے زیادہ ہم تم سے زیادہ اس کا حق رکھتے ہیں کہ ہم خوشی منائیں، لہٰذا تم لوگ جو 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہو ہم بھی 10ویں محرم کو روزہ رکھیں گے۔ پھر آپ نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو یہودیوں کی مخالفت کے لیے میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، میں ان کی مخالفت کروں گا۔ جشن بھی منایا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی میں، تو اس میں ایسا جشن نہیں جس میں قمقمے جلائے جا رہے ہوں، لائٹیں جلانے کا حکم دیا جا رہا ہو، یا صحابہ سے یہ کہا جا رہا ہو کہ کوئی میلہ لگایا جائے، کوئی ٹھیلا لگایا جائے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، لہذا 10ویں محرم کا روزہ رکھیے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ آئندہ سال آپ زندہ نہیں رہ سکے، لیکن صحابہ نے 9 تاریخ کا روزہ رکھ کر اس حکم کو باقی رکھا۔ نبی اکرم کے اس جملے پر آپ نے صحابہ کرام نے عمل کر کے بھی دکھایا۔ میرے بھائیوں، ایک طرف جشن کا یہ ماحول تیار کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی کوئی چیز ہوتی تو آپ یہ فرما دیے ہوتے کہ اے لوگوں، میرا جنم فلاں فلاں دن ہوا،
فلاں فلاں تاریخ کو ہوا، لہٰذا میری خوشی میں، پیدائش کی خوشی میں تم بھی 1 دن کا روزہ رکھ لیا کرنا، 2 دن کے روزے رکھ لیا کرنا۔ آپ نے اپنی تاریخ ولادت بھی نہیں بتائی، آپ نے اس دن کوئی حکم بھی نہیں دیا۔ آپ غور کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں تو اختلاف ہے، لیکن تاریخ پیدائش میں، وفات میں اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ آپ دیکھ لیجیے، جو لوگ 12 ربیع الاول نبی کا جنم دن مناتے ہیں، وہ لوگ خود اپنے ہی امام احمد رضا کی کتاب فتاوی رضویہ کا اگر مطالعہ کر لیں تو ان کو پتہ چلے گا، احمد رضا خان کا خود فتویٰ ہے کہ محمد رسول اللہ کی تاریخ ولادت 9 ربیع الاول زیادہ صحیح ہے، 12 ربیع الاول کی روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ یہ خود ان کے امام فتویٰ دے رہے ہیں، ان کے امام کا فتویٰ ہے۔ جرجیز صاحب کی یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے اور شام تک یوٹیوب پہ پڑھ بھی جائے گی۔ میرے بھائیوں، ہم اس سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے امام تک کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں، یعنی تاریخ پیدائش میں تو اختلاف ہے لیکن تاریخ وفات میں اختلاف نہیں۔ اب دیکھ ڈالیے تاریخ وفات، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی سب مانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول یہ وفات کا دن ہے۔ پیدائش میں اختلاف ہے۔ سب سے زیادہ صحیح روایت، سب سے زیادہ صحیح روایت اگر ملتی ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ملتی ہے، جو بہت زیادہ صحت کے قریب ہے، جس میں بتایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 8 ربیع الاول ہے، اور محققین کی نظر میں سب سے زیادہ صحیح تحقیق اگر کسی نے کی ہے تو قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ للعالمین کے اندر تحقیق کر کے ثابت کیا ہے کہ نبی اکرم کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول ایک عام الفیل ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں نے 12 ربیع الاول بھی بتائی ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، 12 ربیع الاول بھی بتائی ہے، لیکن محققین نے 9 اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث سب سے زیادہ، جن کی بات سب سے زیادہ صحت کے قریب نظر آتی ہے، وہ 8 ربیع الاول۔ نبی اکرم کی پیدائش میں اختلاف کا ہونا، 8 ربیع الاول، کہیں 9 ربیع الاول، کہیں 12 ربیع الاول، کہیں 24 اور 25 ربیع الاول، بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی تحقیقیں پیش کی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کا اختلاف ہی یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو خود یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کی تاریخ میلاد یا عید میلاد بنائے، نبی اکرم کی تاریخ ولادت بنائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تاریخ ولادت منوانا ہوتی اور اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کی تاریخ ولادت منوانا ہوتی تو اختلاف ہی نہیں ہوتا، اور ایک تاریخ متعین ہوتی اور اس پر حکم ہوتا کہ آپ اس تاریخ کو ہماری پیدائش کا دن ہے، لہذا اس تاریخ کو آپ جشن منائیے، اس تاریخ کو آپ خوشی منائیے۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ذرا عقل سے سوچو، یہ قوم 11ویں مناتی ہے، پوچھو 11ویں کیوں مناتے ہو تو کہتے ہیں کہ آج کے دن شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی پیدا ہوئے تھے۔ 11ویں مناتی ہے تو عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ زیادہ بلند ہے یا ابو بکر صدیق کا یا عمر فاروق کا یا عثمان غنی کا یا حضرت علی کا؟ اگر ایک بزرگ کے لیے 11ویں بنا سکتے ہو تو پھر ابو بکر صدیق کس تاریخ کو پیدا ہوئے، ان کی تاریخ ولادت کیوں نہیں منائی جا سکتی ہے؟ حضرت عمر کی تاریخ ولادت بھی مناؤ، حضرت عثمان کی تاریخ ولادت بھی مناؤ، حضرت علی کی تاریخ ولادت بھی مناؤ، کیونکہ عبد القادر جیلانی بغدادی نے تو اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا تھا، لیکن ابو بکر صدیق، عمر و فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی نے تو دیکھا بھی تھا اور دیکھا ہی نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق سسر تھے، حضرت عمر سسر تھے، حضرت
عثمان داماد تھے، حضرت علی داماد تھے، مقام و مرتبے میں ان کی حیثیت پھر بھی عبد القادر جیلانی بغدادی سے بہت زیادہ بلند تھی۔ اگر عبد القادر جیلانی کی تاریخ ولادت منائی جا سکتی ہے تو ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی کیوں نہیں منائی جا سکتی ہے؟ اگر یہ بات کہہ دی جائے گی تو کیا کہیں گے؟ میں نے منع کیا تھا کہ ان کے جلسوں میں مت جاؤ، ایمان خراب ہو جائے گا، نکاح ٹوٹ جائیں گے تمہارے۔ بات دلیل سے کہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس کو رسول سے محبت نہیں وہ مسلمان ہی نہیں۔ سن لو، اس مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر علی الاعلان اللہ کے اس گھر میں کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہوں کہ جس کے دل میں محمد رسول اللہ کی محبت نہیں وہ مومن ہی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں۔ لیکن اس طریقے کی محبت جو لوگ کر رہے ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، آپ کے فرامین کو روند رہے ہیں۔ ایسا جشن کون مناتا تھا؟ آپ کو معلوم ہوگا محمد ابن عبداللہ 9 ربیع الاول کو یا 8 ربیع الاول کو، یا تمہارے قول کے مطابق چلو 12 ہی کو مان لو، صبح کے وقت جب پیدا ہوتے ہیں، فجر کی نماز کا وقت تھا، صحرا کا وقت، بالکل بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے محمد ابن عبداللہ اپنی ماں آمینہ کے بطن سے باہر آتے ہیں۔ جب ابن عبداللہ باہر آتے ہیں، آمینہ کے لخت جگر سے، آمینہ کا لخت جگر جب باہر آتا ہے تو سب سے پہلے اس نے جو دودھ پیا وہ اپنی ماں آمینہ کا دودھ پیا۔ وہیں پر ابو لہب کی لونڈی تھی جو آمینہ کی دیکھ ریکھ میں، ایسے موقع پر کوئی نہ کوئی عورتیں خدمت میں لگی رہتی ہیں۔ جب زچگی کا وقت قریب آتا ہے ولادت کا تو ابو لہب نے اپنی لونڈی کو لگا دیا تھا کہ تم ان کی دیکھ ریکھ کرو گی۔ اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی نے سب سے پہلے نبی اکرم کو پھر دودھ پلایا۔ پہلے آمینہ نے دودھ پلایا، اور آمینہ کے بعد جو سب سے پہلے دودھ جو گیا وہ صوبیہ کا یا صویبہ کا۔ ابو لہب کی لونڈی کے 2 نام سیرت کی کتابوں میں آتے ہیں، ایک صوبیہ، دوسرا صویبہ۔ لیکن مولانا صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تحقیق کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ صوبیہ کی سند صحیح نہیں ہے، صویبہ کی روایت زیادہ مضبوط ہے۔ تو انہوں نے تحقیق کے بعد بتایا کہ صویبہ زیادہ ٹھیک ہے، تو میں صویبہ ہی بولوں گا۔ ابو لہب کی لونڈی صویبہ کا دودھ پیا آمینہ کے بعد، اور جب وہ خدمت کے بعد اپنے گھر آتی ہے، ابو لہب کے پاس آتی ہے، تو ابو لہب نے پوچھا اتنی دیر میں آج کیوں آئی ہو؟ تو اس نے کہا آج تمہارے بھائی کے گھر میں تمہاری بھابھی نے چاند کا ٹکڑا جنا ہے، چاند کا ٹکڑے کو پیدا کیا ہے، یعنی آج تمہارے بھائی کے گھر میں بھابھی کے بطن سے آمینہ کا لخت جگر آیا ہے، آج آمینہ نے ایک بیٹے کو پیدا کیا ہے، جنم دیا ہے۔ ابو لہب اتنا خوش ہوا یہ خبر سن کر کہ آج میرا بھتیجا اس دنیا میں آیا، وہ میرا بھائی جو اس دنیا میں موجود نہیں ہے، آج اس کے گھر میں چراغ جل گیا ہے، آج آمینہ نے ایک بیٹا پیدا کیا ہے۔ سب سے زیادہ خوشی نبی کی پیدائش پر اگر کسی کو ہوئی تھی تو وہ ابو لہب کو ہوئی تھی، اور اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ اس نے مارے خوشی میں جو چادر وہ اپنے اوپر اوڑے ہوئے تھا وہ پوری کی پوری چادر اتار کر اس نے صویبہ کو گفٹ کر دی۔ اے صویبہ، میرے پاس اس وقت بر وقت کچھ نہیں ہے تجھے دینے کے لیے، یہ چادر میں تجھے دے رہا ہوں۔ اس نے اپنے اوپر جو نئی چادر اوڑے ہوئے تھا وہ نئی چادر صویبہ کو دے دی کہ لو یہ میں تمہیں گفٹ دے رہا ہوں، اور کہنے لگا اے صویبہ، آج تو نے مجھے جو خوشخبری سنائی ہے اس کا میں تجھے کوئی انعام تو نہیں دے سکتا ہوں، میرے پاس ایسا کوئی انعام نہیں جو میں تجھے دوں، بس اتنا انعام دے سکتا ہوں کہ آج کے بعد میں تجھے آزاد کر رہا ہوں، آج تو میری غلامی سے، میری لونڈیت سے آزاد ہے، میں نے تجھے آزاد کر دیا، آج کے بعد اب تو آزاد ہے، میری لونڈی نہیں ہے، میری غلام نہیں رہی ہے، میری باندی نہیں رہی ہے، میں نے تجھے آزاد کر دیا، تو جا جہاں جانا چاہتی ہے جا۔ میرے بھائیوں، اگر محبت رسول کا جشن منانا ہی خوشی ہوتا، اگر رسول سے محبت
پر سب کچھ لٹانا ہی جشن ہوتا اور یہی جنت میں جانے کی علامت ہوتی اور یہی ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہوتی، تو پھر کہیے ابو لہب سے بڑا کوئی مومن نہیں ہے، پھر کہیے کہ ابو لہب سے بڑا کوئی جنتی نہیں ہے، کیونکہ محمد ابن عبداللہ کی پیدائش پر سب سے زیادہ خوشی کا اظہار ابو لہب نے کیا تھا، اپنی چادر تک دے دی تھی، بلکہ اپنی لونڈی صہیبہ کو آزاد تک کر دیا تھا، یہ جشن منایا تھا۔ محمد ابن عبداللہ کی پیدائش کی خوشی میں اس نے جشن منایا، لیکن اس کے باوجود اس کا انجام کیا ہوا آپ کو معلوم ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے اور وہ خود برباد ہو گیا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ٹوٹ گیا، اس لیے کہ ابو لہب کو خوشی محمد ابن عبداللہ کی پیدائش کی تھی، اس نے محمد ابن عبداللہ کو محمد رسول اللہ نہیں مانا تھا، اس نے محمد کو تو مانا تھا لیکن محمد کی نہیں مانی تھی، اس لیے ابو لہب کی خوشی بھی کوئی کام نہیں آئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، محبت رسول ہم چاہیں تو آپ سے زیادہ منا سکتے ہیں، ہم چاہیں تو آپ سے زیادہ لائٹیں جلا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی نظروں میں تو ہم بدنام ہیں کہ ان کو تو سعودیہ سے پیسہ آتا ہے، آپ کی نظروں میں تو ہم بدنام ہیں کہ ان کو تو سعودیہ سے پیسہ آتا ہے، ہم چاہیں تو آپ سے زیادہ قمقمے جلا سکتے ہیں، ہم چاہیں تو آپ سے زیادہ اپنی مسجدوں کو ہم آباد کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ جب محمد ابن عبداللہ کی وہ مسجد نہیں سجائی جاتی ہے جس مسجد کے بارے میں امام کائنات نے فرمایا یہاں 1 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر ہے، جب وہ مسجد نہیں سجائی جاتی ہے ہم اس مسجد کو دیکھتے ہیں کہ اس دن مخصوص دن میں وہ مسجد نہیں سجائی جاتی ہے جس مسجد میں 1 دن نماز پڑھنے کا 1 رکعت کا ثواب 1000 رکعت کے برابر ہے، تو ہماری مسجدیں ان دونوں مسجدوں سے بڑھ کر تو نہیں ہیں، ہماری مسجدوں کا مقام و مرتبہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی سے بڑھ کر تو نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں رہنے دو، ہم غریب انسان ہیں، ہم بس ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اسی طریقے سے بناتے ہیں جس طریقے سے ابو بکر نے بنائی، عمر فاروق نے بنائی، عثمان غنی نے بنائی، حضرت علی نے بنائی، ہمیں اسی طریقے سے منانے دو۔ یا پھر تم بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد 2 سال ابو بکر صدیق خلیفہ رہے اور 2 سال میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آئی، کیا جناب محمد رسول اللہ کے یہ سسر حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی مسجد نبوی کو سجایا، کبھی خانہ کعبہ کو سجایا، کبھی اپنے گھر کو میں روشنی پیدا کی، کبھی 12 ربیع الاول کے بارے میں بتایا کہ لوگوں آج کے دن میرے داماد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے؟ بتاؤ کبھی حضرت ابو بکر صدیق نے جشن منایا ہو؟ حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق نے 10 سال خلافت کی، 10 سال، معمولی دور نہیں ہوتا 10 سال، ہم لوگ تو 8 سال 9 سال میں ہی اکتائے بیٹھے ہوئے ہیں، 10 سال کی خلافت کر کے دکھائی تھی حضرت عمر فاروق صدیق رضی اللہ، حضرت عمر فاروق نے 10 سال، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 10 سال کا زمانہ، ہم دیکھ رہے ہیں یہ 10 سال کتنے پہاڑ بن کر ہمارے اوپر گزر رہے ہیں، 10 سال کا اندازہ لگائیے حضرت عمر فاروق کی زندگی کا، 10 سال میں 10 مرتبہ ربیع الاول کا 12 تاریخ آئی، کوئی ایک تاریخ میں بتا دو کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے داماد جس کو اپنی بیٹی حفصہ دی ہو کبھی جشن منایا ہو، کبھی ایک دن بھی انہوں نے اپنی مسجدوں کو سجایا ہو یا صحابہ کرام کو لے کر نکلے ہوں اپنی سواریوں پر اور کہا ہو کہ آج کے دن ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ پیدا ہوئے تھے؟ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ تم خوشی میں اتنے اندھے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملے تو اس دن تو کہتے ہو روزہ رکھنا چاہیے، بھلے ہی نہ رکھو لیکن کہتے ہو ہاں روزہ رکھنا چاہیے، اور نبی اکرم کی پیدائش کے دن میں آپ یہ کہو کہ ہم جھنڈیاں لگائیں گے اور کہتے ہو کہ ثبوت ملے نہ ملے لیکن دوسروں کو کم سے کم دبدبہ تو پیدا ہوتا ہے، کم سے کم ہیبت تو پیدا ہوتی ہے۔ ارے یہ ہیبت فجر کی نماز کے وقت دکھائیے نا، کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کی جب ندا آتی ہے اس وقت آپ لحاف اور رجائی اور اے سی چھوڑیے اور مسجد میں آئیے، بنائیے وضو، پانی نالیوں کا سڑکوں پر آ جانا چاہیے کہ ہاں ہے کچھ غسل کرنے والے، ہے لوگ نہانے والے،
سچے عاشق ہیں، محبت کرنے والے ہیں، یہ وقت پر اٹھ جاتے ہیں، مسجدوں کو آباد کریے، رمضان کی طرح بھریے، یہ ہیبت دکھائیے۔ اللہ کی قسم فجر کی نماز کے وقت یہ ہیبت جب آپ دکھا دو گے نا اور مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جاؤ گے تو آپ کو یہ من گھڑت اور بلا دلیل جشن کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ جس ہیبت و رعب کو دکھانے کی ضرورت ہے وہ تو آپ دکھاتے نہیں ہو، اور جس کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو آپ دکھاتے ہو۔ اور دیکھا دیکھی کیا ہو رہا ہے، آپ نے 10,000 آدمی کا جلوس نکالا، کل ان کا تہوار آئے گا وہ 1,00,000 کا جلوس نکال دیں گے، کیونکہ آپ ہیں 18%، وہ ہیں پورے 100 جو ہیں آپ 82%۔ آپ یہ نعرہ لگائیں گے وہ نعرہ لگائیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ چیز دکھائیں، دکھائیے، میں کم منع کر رہا ہوں۔ اورنگزیب اور وہ دور یاد کریے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، ایک جنگ تھی، فجر کی نماز کا وقت تھا، سارے کے سارے آدھے لوگ نماز پڑھنے لگے اور آدھے لوگ تلواریں لے کر میدان میں ہیں، اور وہاں کے سپہ سالار نے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھاگو، جو قوم اس نازک وقت میں بھی اپنے رب کو نہ بھلاتی ہو، اپنے رب کو فراموش نہ کرتی ہو، یہ قوم سے ہم نہیں لڑ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ان کا رب ہے۔ صرف نماز پڑھنے کی کیفیت کو دیکھا تھا اور وہ بھاگ گئے، سب پیر اکھڑ گئے ان کے، اور انہوں نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، جنگ کا پانسا ہی پلٹ گیا۔ نمازیں پڑھیے اور ہیبت دکھلائیے، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ آپ کی نمازیں دیکھ کر بابا رام دیو نے خود کہہ دیا تھا کہ اگر مسلمان یہ 5 وقت کا نماز پڑھنے لگے تو اس کو ہمارے کسی یوگ کی اور ایکسرسائز کی ضرورت ہی نہ پڑے، کیونکہ نماز میں وہ سارے یوگ، سارے ایکسرسائز، یہ دشمن ہماری سچائی کا اور ہماری حقیقت کا اعتراف کر رہا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو آپ جو جشن منا رہے ہو، جانتے ہو اس دن کیا ہوا تھا؟ کیسے کلیجے ہیں آپ کے جو برداشت کر لیتے ہیں، کیسے کلیجے ہیں آپ کے جو برداشت کر لیتے ہیں۔ یہ 12 ربیع الاول کو جو آپ موٹر سائیکلیں نکال لیتے ہیں اور اپنی عورتوں کو لے کے گھنٹہ گھر پہنچ جاتے ہیں نا، اور مجھے نہیں معلوم تھا لکھنؤ میں اتنا بڑا جشن منتا ہے۔ میں تو رات کے 11-12 بجے تک عام طور پہ کھدرا میں رہتا ہوں، میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر عبدالقادر، انہی کی کلینک پر میں بیٹھتا ہوں، تو ہوا چلو ٹیلے والی مسجد کی طرف ذرا چلتے ہیں، وہاں چکر مارتے ہیں، نہیں جا پائے، پولیس لگی ہوئی ہے اور پکے پل سے واپس آنا پڑا۔ ان چیزوں کو دیکھ کر آپ بتائیے کہ کون کہے گا کہ یہ خوشی منا رہے ہیں آپ اللہ کے رسول کی۔ 12 ربیع الاول کے دن حضرت عمر نے تلوار نکال لی تھی اور کہا تھا کہ جس نے یہ کہہ دیا محمد ابن عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آپ جشن مناتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو حضرت فاطمہ نے کہا تھا جو غموں کے پہاڑ میرے اوپر ٹوٹے ہیں، اگر وہ دن کے اوپر ٹوٹے ہوتے تو وہ دن رات میں بدل جاتے، اگر وہ غموں کے پہاڑ، اگر وہ غم کا انبار کسی پہاڑ کے اوپر ٹوٹا ہوتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ حضرت فاطمہ تو یہ کہہ رہی ہیں 12 ربیع الاول کو کہ غموں کا جو پہاڑ، جو غم میرے اوپر ٹوٹے ہیں، اگر وہ پہاڑ پہ ٹوٹا ہوتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی اس دنیا سے چلے گئے تو میں گردن اڑا دوں گا، اور ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ کا رو رو کے برا حال ہے اور ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت انس یہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن اللہ کے رسول مدینہ تشریف لائے اس سے زیادہ روشن دن ہمارے مدینہ والوں کے لیے کوئی نہیں تھا، اور 12 ربیع الاول کو جس دن نبی کا انتقال ہوا، جس دن آپ ہمیں چھوڑ کر گئے، اس سے زیادہ تابناک اور اس سے زیادہ تاریخ دن بھی میں نے مدینہ کی تاریخ میں نہیں دیکھا۔ 12 ربیع الاول کو مدینہ میں اندھیرا تھا، 12 ربیع الاول کو مدینہ میں اندھیرا تھا، اس سے زیادہ تابناک دن مدینہ میں نہیں تھا، اور 12 ربیع الاول کو تمہاری گلیاں روشنیوں سے جگمگا رہی ہے۔
در حقیقت یہودی اپنی سازشوں میں کامیاب ہو گئے اور تم رسول اللہ کا جشن سمجھتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہیں محمد رسول اللہ کے انتقال کی خوشی ہے، اس لیے تم اپنی گلیاں سجاتے ہو، اپنی مسجدیں سجاتے ہو، تم اپنے ایمان کی خیر بناؤ۔ جس دن مدینے کی گلیوں میں تاریکی ہو، اندھیرا ہو، اس دن تم اپنے گھروں میں روشنی کرتے ہو، اپنی مسجدوں میں چراغاں کرتے ہو، اپنے محلوں میں چراغ کرتے ہو۔ تمہارے ایمان کا کیسے جائزہ لیا جائے اور تمہارے ایمان کو کیسے پرکھا جائے، اپنے گریبان ٹٹول کر دیکھو کہ تم مومن بھی ہو یا نہیں ہو۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں محبت رسول کی صحیح پہچان کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں رسول سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور بار الہ ہمیں رسول سے سچی محبت جب ہو تو رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو۔ اے اللہ ہمیں رسول اللہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، شریعت کے دائرے میں جو تو نے اور تیرے نبی نے ہمیں بتایا ہے اس دائرے میں ہمیں نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ یہ بھولی بھالی عوام کو محبت رسول کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ حضرت فاطمہ کے غم کو دیکھ کر ان کو بارہ تاریخ کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس دن مدینہ میں سب سے زیادہ اندھیرا تھا اور جس دن فاطمہ کا باپ اس دنیا سے رخصت ہوا تو حضرت عائشہ یہ کہہ رہی تھی کہ میرے گھر میں خود اتنا اندھیرا تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ عائشہ میں نبی کا چہرہ دیکھوں تو کیسے دیکھوں، گھر میں چراغ چلاؤ۔ تو کہتی ہیں تمہارے سردار نے، تمہارے نبی نے میرے گھر میں اتنا تیل بھی تو نہیں چھوڑا ہے کہ میں چراغ جلا کر تمہیں محمد رسول اللہ کا چہرہ دکھا سکوں۔ جس گھر میں 12 تاریخ کو اتنا اندھیرا رہا ہو کہ صحابہ کرام نبی کا چہرہ دیکھنے کے لیے اماں عائشہ سے کہہ رہے ہو چراغ جلاؤ، اور نبی کی سب سے چہیتی بیوی یہ کہہ رہی ہو کہ میرے گھر میں تمہارے سردار، میرے سرتاج اور ساری کائنات کے امام نے اتنا تیل بھی نہیں چھوڑا کہ میں تیل سے چراغ جلا کر تمہیں نبی کا چہرہ دکھا سکوں۔ جس کے گھر میں 12 ربیع الاول کو اتنا اندھیرا رہا ہو، آج تمہارے کلیجے کیسے برداشت کر لیتے ہیں اپنے گھروں کو روشن کرنے میں، آج تمہارے کلیجے کیسے برداشت کر لیتے ہیں اپنی مسجدوں کو جگمگانے میں، کیسے تم اپنے محلوں کو روشن کر لیتے ہو جس پوری دنیا کو روشن کرنے والے کا گھر اندھیرا ہے۔ حضرت عائشہ نے پڑوسی سے تیل ادھار لیا کہ جب مجھے ملے گا یا میرے پاس آئے گا تو میں قرضے کے طور پہ تمہیں دے دوں گی، ابھی مجھے تیل دے دو تاکہ میں باہر سے آنے والے لوگوں کو نبی کا چہرہ دکھا سکوں۔ ہم ذرا اندازہ لگائیں کہ ہم کس ماحول میں رہ رہے ہیں اور کیسے چراغاں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں یا ہم وفات کا غم منا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی اور ائمہ اربعہ اور اسلاف نے جس طرح محبت رسول کے معنی کو سمجھا ہے، اللہ ہمیں انہی کے سمجھنے کی طرح ہمیں رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ جو لوگ آج بھٹکے ہوئے اور غلط راستے پر چل کر محبت کا جشن منا کر یہ دکھانا چاہتے کہ ہمیں رسول سے محبت ہے، بار الہ ان کے دلوں میں قرآن کی محبت ڈال، حدیث کی محبت ڈال، ان کو مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کے علماء کو صحیح باتیں بتانے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ان کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ وہ یہ سمجھے کہ رسول سے محبت ایک دن نہیں ہوتی ہے۔ جس نبی کو ہم 5 وقت نمازوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر یاد کرتے ہوں، جس کو ہم 5 وقت کی نمازوں میں اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، ہم جس نبی کو ایک دن میں 5 مرتبہ اذان میں، اذان کے بعد کی دعا میں، 5 نمازوں میں درود پڑھ کے یاد کرتے ہوں، اس نبی کو سال میں ایک بار یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اے اللہ ہمیں 12 مہینے نبی کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی کی 12 مہینے محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی کے ایک ایک فعل اور ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے۔ اے اللہ رسول کی محبت کا جو معیار ہے شریعت میں، اے اللہ وہ پورا کا پورا معیار پہ ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک تو ہمیں
زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمیں خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔